ویلکم بیک۔ بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے پر شامی عوام کافی خوش دکھائی دے رہی ہے۔ بخاری صاحب، وقت ہمارے پاس کم ہے، اب شام کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر 5 دہائیوں سے زیادہ قائم اسد رجیم کا خاتمہ ہوا ہے۔ اس 5 دہائیوں کا جو معاملہ ہے اس میں بے پناہ فسطائی ہتھکنڈے اپنی عوام کے خلاف استعمال کیے گئے، بہت زیادہ ظلم و ستم ہوئے، سینکڑوں کی تعداد نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے اور جیلیں بھر دی گئی وغیرہ وغیرہ۔ ہماری دعا یہ ہے کہ اب وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے کوئی بہتری آئے، تباہی نہ آئے، کیونکہ جو گروپ وہاں پر اس وقت اقتدار میں آیا ہے، تحریر الشام کا تعلق جو ہے 2011 میں القاعدہ سے تھا، اور دولت اسلامیہ کے سابق سربراہ ابو بکر بغدادی گروہ کی تشکیل میں ان کا بڑا رول تھا۔ تو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو شام میں اس وقت صورتحال ہے اس سے اسرائیل فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے۔ اس نے آلریڈی اپنی جو فوجیں ہیں ان کو گولان پر قبضے کا گولان آپ کو پتہ کتنا سینسٹیو پوائنٹ ہے۔ اسرائیلی ٹینک جو ہیں وہ جنوبی شام میں داخل ہو گئے ہوئے ہیں، اور فوج کو بفر زون اور قریبی کمانڈنگ پوزیشن پر قبضہ کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی اس صہیونی ذہنیت کے بلبوتے کے اوپر چڑھائی کر دے شام کے اوپر بھی۔ شام ایک امپورٹنٹ ملک ہے، ایک امپورٹنٹ مسلم ملک ہے اس خطے میں۔ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہاں پر صورتحال جو ہے وہ امن کی طرف بڑھے اور اسرائیل اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ صورتحال جو ہے وہ امن کی طرف بڑھے۔ 53 سالہ اقتدار تھا الاسد خاندان کا جو کہ ختم ہو گیا ہے۔ اب شام میں نئی کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ دیکھنا باقی ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ایک تو ڈیڈ لاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، دوسری جانب آج جو اجلاس بلایا گیا جس میں علماء کرام بھی موجود تھے، اس پہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تقسیم کی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ جو ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو مدرسوں کی رجسٹریشن سے متعلق معاملہ ہے یہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں ناظرین کو۔ دیکھیے، ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا ریکال کر کے ماضی سے ذرا کچھ حوالے لے کے، تاکہ ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر سکیں کہ یہ اصل میں قصہ ہے کیا۔ دیکھیے، 4 بنیادی سوال ہیں جس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے، جس کا جواب حکومت کو تلاش کرنا ہے، جس کا جواب مدارس کو بھی تلاش کرنا ہے، چاہے وہ وفاق المدارس ہے یا دیگر مدرسے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 2019 اور 2019 کا معاہدہ اور 2024 کا جو قانون کا مسودہ ہے جو پارلیمنٹ سے پاس ہو چکا ہے، جس پر صدر نے صرف دستخط باقی کرنے تھے، ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جی بالکل۔ ایک تو ہم یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اس پر اتفاق رائے ہو گیا تھا، آپ نے 26ویں ترمیم پاس کراتے ہوئے اس کو بھی منظور کر لیا تھا، تو اب اس میں کیڑے کیوں نکل آئے ہیں؟ اب اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کیوں ہو رہی ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ حکومت اور اتحادیوں نے نئے قوانین میں تبدیلیوں کو ووٹ دیا ہے اور پارلیمنٹ نے اسے منظور کیا ہے۔ تو اصولی طور پر تو یہ قانون بن گیا، صرف فارمیلٹی رہ گئی نا دستخط کرنے کی۔ اور آخری بات یہ ہے، اب ایسی کیا مجبوری آن پڑی اچانک کہ جس بات پہ آپ نے اتفاق رائے کر کے بل منظور کرا لیا، اس کو اب آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 4 بنیادی سوال ہیں میرے نزدیک، اور چاروں ہی سوالات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ دیکھیے، پہلے ہمیں تھوڑا سا 2019 کا معاہدہ جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ اس وقت ہمارے اوپر FATF کی تلوار لٹک رہی تھی، ہم گرے لسٹ میں تھے، اور ہمیں ہندوستان اور اس کے ساتھ دوسرے جو پاکستان کے سو کالڈ کورٹس میں دوست ہیں وہ پریشرائز کر رہے تھے جی کہ ان کو بلیک لسٹ کریں۔ بلیک لسٹ ہونے کا مطلب تو آپ سمجھتی ہیں نا کہ یہ FATF جو ہے یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا بھر کے مالیاتی اداروں سے کسی قسم کی کوئی سہولت کاری، کوئی امداد، کوئی گائیڈنس، کوئی ریلیف نہیں ملنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا موقف یہ تھا کہ جی آپ کے ملک میں ہو رہی ہے دہشت گردی اور رج کے ہو رہی ہے، اور آپ نے اتنے مدرسوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ یہ تھا وہ پریشر جس کے پیچھے بہت سٹرونگ عالمی دباؤ تھا، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا اس وقت جو ہے، اس وقت کی حکومت نے 2019 میں، آپ کو پتہ نہیں کس کی حکومت تھی، PTI کی حکومت تھی، ان کے جو وزیر ہیں شفقت محمود صاحب، انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا ان تمام مدارس کے نمائندوں کو ساتھ لے کے۔ اسے آپ مجبوری کہہ لیجئے، اسے آپ ریگولرائز کرنا۔ اس کے تحت کیا کرنا تھا؟ اس کے تحت 2 چیزوں کو کنٹرول کرنا تھا۔ ایک تو یہ کہ ان کے جو فائنینشیل معاملہ جات تھے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، کیسے روٹ ہوتی ہے، کہاں سے آتی ہے، اس کو ریگولرائز کیا جائے، ان کے اکاؤنٹس کھولے جائیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر تعلیم کس قسم کی دی جا رہی ہے، کیونکہ الزام یہ تھا اس وقت باہر کی دنیا میں یہ گایا جا رہا تھا، سوشل میڈیا بھرا پڑا تھا کہ جی یہ مدرسے جو ہیں یہ دہشت گردی کا گڑھ ہے، ٹھیک ہے نا، یاد ہے نا آپ کو وہ سارا زمانہ؟ بالکل۔
تو ان دو چیزوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے یہ معاہدہ ہوا تھا جس پر اس وقت کے تمام سٹیک ہولڈر نے اتفاق کیا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا موقف یہ رہا ہے اور میرے خیال سے قائم رہے گا کہ جناب یہ آپ ہمارے اوپر قدغن کے بعد قدغن ایک تو 2019 کا معاہدہ ہو گیا تھا, آل رائٹ چلیے جی, ہم نے اس کے تحت رجسٹر بھی کروا لیا جنہوں نے کروانا تھا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سب کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ یہ رجسٹریشن کرائیں, ایک, اور دوسرا یہ کہ اپنے فائنینشیل جو معاملہ جات ہیں اس کا اختیار کسی اور کو دیں کہ وہ چیک کرے, اور تیسرا یہ کہ کوئی ہمارے لیے نصاب طے کرے کہ ہم نے پڑھانا کیا ہے. جی یہ مولانا کا موقف ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو مجبوری ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ مجبوری کل پھر ہوگی. اگر مدارس کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹیں چھپیں گی کہ وہاں پر یعنی مسلح ٹریننگز دی جا رہی ہیں, وہاں پر دہشت گردی والوں کو سہولت کاری دی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ, افغانستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے کیا معاملہ جات چل رہے ہیں, وہ سب کچھ. تو ایک تو ایف اے ٹی ایف کی تلوار دوبارہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری گردن کے اوپر لٹکے اور ایک دفعہ پھر ہم وہیں بیک ٹو اسکوئر بن جائیں, کیونکہ وہ بڑی مشکل سے ہم نے جان چھڑائی ہے اس سے. ٹھیک ہو گیا جی. اب جناب جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس پہ وہ ہے وفاق المدارس, جس کے تحت میجورٹی آف مدارس جو ہیں وہ یعنی اس کی وہ ریگولیٹری باڈی کہہ لیں یا آپ اس کے تحت اس کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 17 دسمبر کو ہم اجلاس کریں گے اور اس کے اندر کیا اسٹریٹجی بنانی ہے اس کو سارا ریویو کریں گے اور اس کے اوپر پھر ہم اپنا موقف دیں گے. مولانا نے جو اچھا کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے کہا اچھا ہم اس اجلاس کے ہونے تک انتظار کر لیتے ہیں. اجلاس تو آج بھی حکومت نے بلایا نا, وہ یہ تو اس پر آتے ہیں نا, یہ تو دوسرے علماء ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ 17 دسمبر تک میں انتظار کر لیتا ہوں, کیونکہ ادروائز تو انہوں نے چڑھائی کرنی تھی آج بھائی, آج تو ڈیڈ لائن آج گزر رہی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے صورتحال کو یعنی ایک برا ٹرن دینے کی بجائے ایک اچھی طرف موڑ دیا کہ اچھا جی ہم انتظار کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کو ناراضگیاں ایک نہیں ہیں, بہت ساری ہیں. مولانا اس حکومت کا اب زیادہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ سب سے پہلے جب پی ڈی ایم بنی اس کے اور جب وہ ٹوٹی, آپ کو یاد ہے, پھر دوبارہ اس کو ری آرگنائز اور یعنی اس کو پھر سے ترتیب دیا مولانا نے, اور آپ کی حکومت بن گئی انٹرم گورنمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں. آپ نے اس وقت بھی مولانا کو نظر انداز کیا. 8 فروری کے جو الیکشن ہوئے اس میں آپ نے جو بھی تھے کوٹ اینڈ کوٹس ان کے ساتھ مل کے مولانا کو الیکٹرل سسٹم سے باہر رکھا. ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ جو الزام لگاتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا کے پی کے میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب مولانا کے ساتھ تیسرا ہاتھ ہوا ہے, وہ یہ کہ جب 26ویں ترمیم منظور کرنے کا معاملہ تھا تو مولانا کے آلموسٹ پریکٹیکلی انہوں نے, دوسروں نے بھی پکڑے, انہوں نے تو پیچھے پتہ نہیں کتنی جماعتیں نیتی ہیں پی ٹی آئی والوں نے, لیکن اگر آپ کو وہ پھرتیاں یاد ہوں, پرائم منسٹر جا رہا ہے, بلاول بھٹو جا رہا ہے, زرداری جا رہا ہے, کیبنٹ منسٹر جا رہے ہیں, دس دیٹ اور ادر, کمیٹیاں بنی ہوئی, کمیٹیاں جا رہی ہیں, یاد ہے نا؟ بالکل یاد ہے. اور ان کو کہا کہ جناب آپ یہ 26ویں ترمیم پاس ہونے دیں. تو مولانا نے 2 مطالبے کیے. ان کا جی ایک بل جو ہے اس کو آپ منظور کریں جس کے اندر 2 چیزوں کو یقینی بنائیں. پہلی بات یہ ہے کہ سودی نظام ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی منظور ہوا اس میں. اور دوسرا یہ تھا کہ جو مدارس ہیں ان کو آپ اس قدغن سے آزاد کر دیں کہ ان کے لیے لازمی ہو کہ وہ رجسٹر بھی کرائیں اور ساتھ ساتھ اپنا نصاب بھی کسی اور کو طے کرنے دیں.